غرض تمام انبیاء کرام کی دعوت توحید کی دعوت تھی، اور سب کا سبق قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا۔ جب باری آئی امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین کی، تو آپ نے بھی یہی اعلان کیا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں تم لوگ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تفلحوا، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس توحید کی آواز کو سن کر لوگ دشمن ہو گئے، راستے میں کانٹے بچھا دیے، جسم مبارک پر غلاظت ڈالی، طائف میں پتھر برسائے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس توحید کی دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جنہوں نے اس توحید کو قبول کیا، جنہوں نے اس توحید کو تسلیم کیا، وہ بھی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ کیونکہ توحید ایمان کا جڑ ہے، توحید ایمان کا جڑ ہے۔ اگر اس میں کمی ہے تو ایمان ناقص ہے، اگر اس میں کسی کو شریک کر لیا جائے تو ایمان نامکمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، بیماری میں شفا دینے والا، مصیبت میں ساتھ دینے والا اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ توحید اس کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو ایک مان لینے کے بعد، اللہ کو ایک مان لینے کے بعد مشکل کشا کسی دوسرے کو سمجھا جائے، اللہ کو ایک مان لینے کے بعد حاجت روا کسی دوسرے کو سمجھا جائے، اللہ کو ایک مان لینے کے بعد اولاد مزاروں پہ جا کر پیروں سے مانگا جائے، بلکہ توحید میں ایمان رکھنے والا اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا نہ سمجھتا ہو۔ کیونکہ جہاں لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہیں اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اولاد دینے والا نہیں۔ لیکن آج کے دور میں کچھ ایسے مسلمان ہیں جو توحید باری تعالیٰ میں انبیاء اور اولیاء کو شریک کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت علی کو مشکل کشا، حاجت روا جانتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا جانتے ہیں، خواجہ اجمیری کی قبر پر سجدہ کیا جا رہا ہے، صابر کلیری کی مزار پر مرادیں طلب کی جا رہی ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل ماننا، حضرت علی کو مشکل کشا سمجھنا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے اولاد طلب کرنا، اور خواجہ اجمیری کی قبر پر سجدہ کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے خلاف ہیں، انبیاء علیہ السلام کے مشن کے خلاف ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے خلاف ہے، صحابہ کرام کی عقیدے کے خلاف ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل ماننے میں نبوت کی شان بڑھتی ہے، اور حضرت علی کو اور اللہ کے ولیوں سے مرادیں طلب کرنے میں توحید میں کوئی حرج نہیں، تو میرے محترم سامعین کرام، یہی جواب کل کے کفار و مشرکین کا تھا، جب کفار و مشرکین سے، کفار مکہ سے سوال کیا جاتا تھا کہ تم مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ نفع نہ نقصان پہنچاتے ہیں، پھر تم کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو لوگ کہتے تھے، اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا،
کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کا، قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے۔ تو میرے سامعین کرام، کل کے کفار مشرکین میں اور آج کی عقیدہ رکھنے والوں میں کوئی فرق ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی فرق کو بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے، اسی فرق کو بتلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفیں اٹھائی، اسی فرق کو بتلانے کے لیے صحابہ کرام آگ میں لیٹ گئے، اسی فرق کو بتلانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سولی کے تخت پر چڑھے اور رہتی دنیا تک کے لیے بتا دیا کہ لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بیماری میں شفا دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دکھ درد سننے والا نہیں۔ قرآن اعلان کر